بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء. اور میں کہتا ہوں اور مجھے اس طرح یقین ہے کہ میری بات سچی ہے، جس طرح میں سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یاد کرو، یاد رکھو، فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اپنی اس باپ دادا کی پرانی روایت کو زندہ کرو، پیار و محبت کو پیدا کرو، ایک دوسرے کے دکھ میں سکھ میں شریک ہو، دوستی کرو، گھروں پر جاؤ، گھروں پر بلاؤ، پیار و محبت کے دیے جلاؤ، تم زندہ رہو گے، اقلیت زندہ رہے گی، اکثریت زندہ رہے گی، ملک زندہ رہے گا۔ جمعیت علماء کی یہ آواز ہے اور جمعیت علماء نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے۔ جب بھی ملک و ملت پر کوئی آنچ آئی، جب بھی یہاں کے جمہوری آئین پر کوئی نشان لگانے والے نے کوشش کی تو جمعیت علماء ہند نے اپنے ملک کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا اور یہاں کے جمہوری اقدار کی اور روایات کی پاسبانی کا مکمل حق ادا کر کے دکھایا۔ آج بھی اسی عزم کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ اور اسی جرأت اور بے باکی کے ساتھ جمعیت علماء میدان عمل میں ہے کہ ہم اپنے ملک کی جمہوری اقدار سے کھلواڑ کسی کو نہیں کرنے دیں گے اور یہاں کی جمہوری روایات کا اپنے آخری سانس تک تحفظ کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، جمعیت صرف اور صرف مذہبی جماعت ہے۔ اگر آپ کو اپنے مذہب کو بچانا ہے تو جمعیت سے جڑنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو جمعیت کے دامن سے جڑنے کی کوشش کرو۔ جمعیت ووٹ بٹور کر اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جمعیت کا کام تو دین و ایمان کی حفاظت ہے، اور جب دین و ایمان محفوظ رہے گا تو یہ دیش محفوظ رہے گا، اور جب دین و ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہوگا تو نہ ہم رہیں گے نہ کوئی اور رہے گا، اور نہ اس دھرتی پر امن اور چین و سکون باقی رہے گا۔ جمعیت علماء ہند کی خدمات کے یہ دو پہلو کہ قومی یکجہتی، آپسی بھائی چارہ، پیار و محبت، ہندو مسلم اتحاد اور ایکتا، جمعیت علماء نے اس پر کتنا کام کیا ہے اور کرتی رہی ہے، اور اس کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ وہ کرتی رہے گی۔ اسی طرح اس ملک کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے جمعیت علماء نے کیا کیا ہے؟ جمعیت علماء کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جمعیت علماء نے ہمیشہ اس ملک کے تمام شہریوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کی کوشش کی ہے۔
پیار و محبت ان کے اندر باقی رہے، اس کی کوشش کی ہے۔ جمعیت علماء ہی وہ جماعت ہے جس نے پورے ملک کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک وطن میں رہتے ہیں، وہ سب ایک قوم ہیں۔ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی۔ چند لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے بزرگوں کی یہ قربانیاں نہ ہوتی اور کالا پانی کی جیل کو تاریخ نہ بناتے، نینی کی جیل کو تاریخ نہ بناتے، جلیان والا باغ کے میدان کو تاریخ نہ بناتے، شاملی کے میدان کو تاریخ نہ بناتے، بالا کوٹ کی پہاڑی کو تاریخ نہ دیتے، تو آج اس ملک کے اندر یہ مسجدیں زندہ ہیں، یہ خانقاہیں آباد ہیں، یہ مدارس اسلامیہ زندہ ہیں، اور مسلمانوں کے سر پر ٹوپی ہے اور ان کے چہرے پر داڑھی کا نور ہے۔ اگر ہمارے اکابر کی وہ قربانیاں نہ ہوتی تو شاید ملک کا یہ نقشہ نہ ہوتا۔ ہم 100 بار سلام کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو ان کی عظمت کے سامنے تعظیماً جھکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اہل اللہ اور صدق باصفا اور قدسی صفت جماعت نے اس ملک کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے جو خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی راحتوں کو تج دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، وہ اسی لیے کہ مستقبل میں اس ملک کے اندر اسلام زندہ رہے، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات زندہ رہیں، مسجد کے گنبد و مینار سے صدا تکبیر کا غلغلہ بلند ہوتا رہے۔ میرے بھائیو، جمعیت نے کیا کیا ہے یا جمعیت کیا کرتی ہے؟ میں ایک لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوچھو کہ جمعیت کیا نہیں کرتی۔ جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، سیاست سے جمعیت علماء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ جمعیت علماء کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ جمعیت علماء کے ساتھ درپیوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعیت علماء کا کام خدمت کرنا ہے، جمعیت علماء کا کام دلوں کو جوڑنا ہے، جمعیت علماء کا کام لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، جمعیت علماء کا کام ملک کے سیکولرزم کی حفاظت کرنا ہے، جمعیت علماء کا کام کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر اگر ملک سے کوئی سیاسی جماعت کسی طریقے سے بھی ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے، جمعیت علماء کا کام ہے کہ اس کو صحیح دشا دکھائی جائے، صحیح رخ دکھایا جائے، ملک کے سیکولرزم، ملک کی ایکتا، ملک کے اندر پیار و محبت کی بقا کو قائم رکھنا، یہ جمعیت علماء کا بنیادی کام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے تمام ان لوگوں کی طرف سے کہ ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں سب وطن کے ہیں، ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہر نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں۔ یہی ایک ولولہ محسوس کیا ہم نے لوگوں میں، ہمارے ساتھ جو احباب ہیں سب وطن کے ہیں۔